السلام علیکم ویورز، جاوید صاحب یا اسٹیپ ٹورڈز لائٹ کے ساتھ ویورز انشاءاللہ آج ہم پاکستان اسٹڈیز کلاس 10 کا چیپٹر نمبر 2 ڈسکس کریں گے، جس کا ٹاپک ہے پاکستان کی جغرافیائی اور سیاسی اہمیت، یعنی جیو پولیٹیکل جو امپورٹنس ہے پاکستان کی، ہم اس پہ بات کریں گے۔ تو لیٹس اسٹارٹ ویورز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اس کا جو لوکیشن ہے، اس کے جو باؤنڈریز ہیں اور اس کے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ تو ویورز پاکستان کے جو نارتھ ایسٹ میں یعنی شمال مشرق میں ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے، جو ہمارا ایک قریبی دوست بھی ہے، چائنا لوکیٹ ہے، اور نارتھ ویسٹ میں یعنی شمال مغرب میں اسلامی ملک افغانستان لوکیٹ ہے، اور ویسٹ میں ایران ہے، مغرب میں ایران واقع ہے، اور مشرق میں ہندوستان انڈیا واقع ہے، اور اس کے بالکل جنوب میں ساؤتھ میں عربین سی ہے، بحیرہ عرب ہے۔ اس کی امپورٹنس جغرافیائی بہت زیادہ ہے۔ اگر اس کے جغرافیہ پہ ہم بات کریں تو ویورز کہا جاتا ہے کہ اگر ملک میں یہ 4-5 چیزیں ہوں، مثلا اس میں سمندر ہو، یعنی اس کا ساحل ہو، ساحلی علاقہ اس کے ساتھ ہو، اور ساتھ ساتھ اس میں ڈیزرٹس ہوں، اور اس میں دریا ہوں، اور اس میں ماؤنٹینز ہوں، پہاڑ ہوں، اور زرخیز زمینیں ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے اگر کسی ملک کے پاس یہ چیزیں ہوں۔ تو خوش قسمتی سے یہ تمام چیزیں ہمارے پاس ہیں، لیکن اگر تھوڑی سی ہماری بدقسمتی ہے، اور کہہ لیں تو بدقسمتی ہے، وہ ابھی تک لیڈرشپ کی ہے، ایک خلا ہے جو ابھی تک پر نہیں ہوا۔ یہ جو اگر ہم اس میں معدنیات کی بات کریں تو جو بلوچستان ہمارا جو صوبہ ہے، جو رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ ہے، وہ منرل سے بھرا پڑا ہے۔ اگر ہم یعنی گیس، پٹرول، اور جو ریکوڈیک کا جو پروجیکٹ ہے، سونا ہے، وہاں پہ بہت سارے دوسرے منرلس ہیں، قیمتی پتھر ہیں، اور اگر دریاؤں کی بات کریں ہمارے پاس ہیں، یعنی زرخیز زمین ہمارے پاس ہے، پھر جو ڈیزرٹ زون ہمارے پاس ہے جس میں کوئلہ ہے، بہت زیادہ کوئلہ، اور بہت ساری دوسری چیزیں، اور یہ ایک ٹورسٹ اسپاٹ بھی ہے ہمارا، جو اسپیشلی ہمارا جو KPK ہے، اور جو گلیات کے جو علاقے ہیں، تو اس لحاظ سے بھی اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے پوری دنیا میں۔ لیکن اگر جو بین الاقوامی جو اس کی امپورٹنس ہے، انٹرنیشنل لیول پر اگر اس کی امپورٹنس ہے، تو وہ اس وجہ سے ہے ویورز کہ یہ چونکہ ساؤتھ ایشیا میں یہ واقع ہے، ساؤتھ ایشیا جو ابھی افغانستان بھی اس میں شامل ہے، جو 8 ممالک پر مشتمل ایک خطہ ہے ساؤتھ ایشیا، تو یہ اس کی امپورٹنس اس لیے زیادہ ہے کہ کہ اس میں 2 ایسے ممالک ہیں جو آپس میں جن کی ایک کشالہ چل رہا ہے بہت پہلے سے، اور جس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ کشمیر ہے، یعنی انڈیا اور پاکستان کے درمیان، اور دونوں اٹامک پاورز ہیں، اور اسی زون میں پھر چائنا ہے ہمارے قریب بالکل، اور وہ بھی اٹامک پاور ہے، اسی طرح رشیا ہے۔ تو یہ 4 جو اٹامک پاورز رکھنے والے ممالک ہیں، یہ اسی تقریباً زون میں آتے ہیں، تو اس لیے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب یہ جو اس کے پاس جو بندرگاہ ہے، اس کی امپورٹنس پھر سب سے زیادہ ہے، کیونکہ جو ہمارا یہ یہاں پہ ایک جو پٹی ہے، واخان پٹی جس کو کہتے ہیں، جو افغانستان کا علاقہ ہے، لیکن وہ ہمیں ملاتا ہے سینٹرل ایشین ممالک سے، جو 6 ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمیں یہ ملاتا ہے، اور ان کے لیے پاکستان کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ یہ ان کے لیے ایک گیٹ وے ہے کہہ لیں، کیونکہ ان کا ویورز آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ جو کاروبار کا جو سمندر کے ذریعے ہی ہوتا ہے، اور الحمدللہ یہ ہمارے پاس موجود ہے سمندر۔ اب اگر یہاں پر بات کریں تو یہ اس لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے پاکستان، کیونکہ یہ اٹ از لوکیٹڈ ان دا یو کین سے امنگسٹ دا مسلم کنٹریز، یعنی مراکو سے لے کر انڈونیشیا تک، پھر یہ جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں جو تیل سے مالا مال ہیں، وہ بھی یہاں پہ قریب ہیں، اور پاکستان کی امپورٹنس اس پہ ہم آگے بات کریں گے، اس لیے بھی ہے کہ 57 ممالک میں یہ واحد ملک ہے پاکستان جو الحمدللہ اٹامک پاور ہے۔ تو ساری جو مسلم ورلڈ ہے ان کی نظریں پاکستان کی طرف ہمیشہ سے ہوتی ہیں۔ یہ خوبصورت
سرزمین کے ساتھ ساتھ یعنی اس میں پھر 4 موسم بھی اللہ نے ہمیں دیے ہیں، جس میں مختلف قسم کے پھل ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، مختلف قسم کی سبزیاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو ایکسپورٹ میں بہت بڑا ایک رول پلے کرتی ہیں۔ اور 4 موسم ویورز اس لیے ہیں کہ اگر ہم تھوڑا سا اس گلوب پہ نظر ڈالیں تو چونکہ یہ ایکویٹر اور ایکویٹر کے بعد یہاں پہ جو ٹراپک آف کینسر ہے، پھر ساؤتھ میں جو ٹراپک آف کیپریکان ہے، تو یہ ہمارا جو لوکیشن ہے وہ کہہ لیں تو یہ ٹراپک آف کینسر سے ورٹیکل ہے۔ اگر یہ ہورزنٹل ہوتا، یعنی اگر یہ اس پوزیشن پہ ہوتا، اس طرح کچھ ہوتا، اس طرح تو پھر اس کا موسم سیم ہوتا، لیکن چونکہ یہ ٹراپک آف کینسر سے اس کے جو جنوبی جو خطے ہیں، جو سندھ کے علاقے ہیں، جو پنجاب کے علاقے ہیں، بلوچستان کے کچھ جو جنوبی علاقے ہیں، تو وہ ٹراپک آف کینسر کے قریب آتے ہیں۔ اس لیے جو ہی ہم جنوب کی طرف پاکستان میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ہاٹ ویدر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، گرم ویدر، اور جو ہی ہم انتہائی شمال کی طرف جاتے ہیں پاکستان میں تو موسم ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ہائٹ پہ بھی ہیں اور ٹراپک آف کینسر سے کافی دور بھی ہیں۔ کیونکہ ویورز یہ جو گلوب ہے، اگر آپ یہاں پہ تھوڑا سا غور کریں تو یہ انتہائی ٹھنڈے علاقے ہیں، ٹھنڈا زون ہے، اسی طرح یہ، لیکن یہ جو ہے یہ زون، یہ ٹیمپریٹ زون ہے اور یہ ہارڈ زون ہے۔ تو ہم ہارڈ زون سے ہمارا جو جنوبی ہمارے پارٹس ہیں پاکستان کے، تو وہ ہارڈ زون کے قریب آتے ہیں، دیٹ از وائی، کیونکہ اس کا لوکیشن کچھ اس طرح ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ، چونکہ میں نے سٹارٹ میں بھی کہا کہ یہاں پہ ساؤتھ ایشیا میں 2 ممالک ایسے ہیں، انڈیا اور پاکستان، جو کشمیر کی وجہ سے بہت پہلے سے ایک کشالہ چل رہا ہے۔ کشمیر اس کے لیے جو مین ایشو ہے، اس پہ کئی جو جنگیں ہوئی ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان، وہ موسٹلی کشمیر پہ ہوئی ہیں، اور خدا نخواستہ دونوں کے پاس اٹامک پاورز ہیں، دونوں ممالک اٹامک پاورز ہیں، دونوں ایٹمی قوت رکھتے ہیں۔ تو اگر کچھ اس طرح حالات بگڑ جاتے ہیں تو ایک بہت بڑی جنگ یہاں پہ چھڑ سکتی ہے۔ تو یہ اس کی امپورٹنس ہے۔ اب اگر ہم یہاں جو اس کے ہمسایہ ممالک ہیں، اس پہ ہم بات کریں، اس کا جو دوسرا ٹاپک ہے، لیکن اس سے پہلے یہاں جو اس کی جو خارجہ پالیسی ہے پاکستان کی، تو قائد اعظم نے ابتدا ہی میں کچھ اس طرح فرمایا تھا کہ ہم دوسری دنیا کے ساتھ عموماً اور جو اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ خصوصاً ہم بہتر تعلقات قائم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیشہ کسی ملک کی خارجہ پالیسی، اسپیشلی پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے، اس کی جو قومی سلامتی ہے، اس کا جو ہمارا جو نظریاتی تحفظ ہے، اس کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن موسٹلی جو فوکس ایریا ہوتا ہے وہ ہے اقتصادی، کہ اقتصادی لحاظ سے ہم آگے بڑھیں اور ہمارے کچھ اس طرح جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دوسرے ممالک کے ساتھ ہوں، تاکہ ہم جو ہمارے جو کاروباری جو ہمارا لین دین ہے ہمارا، اور جو ہماری اقتصادی ترقی کے لیے کچھ اس طرح راہ ہموار ہو جائے دوسرے ممالک کے ساتھ، کچھ اس طرح ٹرمز ہم طے کر لیں، اس طرح روابط ہم قائم کریں کہ اقتصادیات ہمارے بہتر ہو جائیں۔ تو اس کے اشارے قائد اعظم محمد علی جناح نے اس طرح دیے بھی تھے۔ اور خارجہ پالیسی ہمیشہ ترقی کے لیے ایک بنیاد فراہم کرتی ہے، کیونکہ سمپل یہ ہے کہ ٹو انکریز دا فرینڈز اینڈ ٹو ڈیکریز دا اینیمیز، مطلب اس طرح کچھ پالیسی کی بنیاد اس طرح ہونی چاہیے اور اس طرح اصول ہونے چاہیے تاکہ ہم دوستوں کو بڑھائیں، دوستوں میں اضافہ کریں، جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے روابط اور بھی اچھے ہو جائیں، اور جو جن کے ساتھ ہماری جو چپکلش چل رہی ہے، کچھ کمپلیکشنز ہیں، دشمنی ہے، ان کو کم کیا جائے۔ تو خارجہ پالیسی بہتر وہ ہوتی ہے ٹو انکریز دا فرینڈز اینڈ ٹو ڈیکریز دا اینیمیز۔ اب پاکستان کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات، تو جو یہاں پہ چائنا ہے ان کے ساتھ ہمارے بہت پہلے سے بہتر تعلقات ہیں، اس کے بہت سارے ریزنز ہیں، لیکن اچھی بات ہے کہ وہ چونکہ چائنا اقتصادی اعتبار سے بہت ایک پاورفل ایک اسٹیٹ ہے، اور یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ امریکہ کے بعد جو سپر پاور بننے جا رہا ہے وہ یہ چائنا ہی ہوگا، کیونکہ معاشی اعتبار سے وہ کافی اسٹرانگ ہو چکے ہیں۔ تو الحمدللہ ان کے ساتھ ہمارے بہتر تعلقات ہیں، یہ ہمسایہ ہونے کی وجہ سے بھی ہیں، لیکن کچھ اور بھی ان کے جو اغراض و مقاصد ہیں اس وجہ سے، کیونکہ ان کے انڈیا کے ساتھ بھی کچھ روابط اچھے نہیں ہیں اور اس وجہ سے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ افغانستان کے ساتھ چونکہ ایک اسلامی ملک ہے، لیکن بدقسمتی سے بہت پہلے سے وہاں پہ جو بیرونی مداخلت ہے وہ جاری ہے،
اور اس وجہ سے اکثر وہاں پہ جو کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کا الزام جو ہے وہ پاکستان پہ لگایا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہاں پہ چونکہ ایجوکیشن کی کمی ہے، اویئرنیس نہیں ہے، تو لوگ جو سنتے ہیں اس پہ یقین بھی کرتے ہیں. دیٹ از وائی ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں، برے بھی نہیں ہیں لیکن زیادہ اچھے بھی نہیں ہیں. ایران کے ساتھ بھی نارمل اچھے تعلقات ہیں. اور انڈیا کے ساتھ چونکہ جب انگریز یہاں سے جا رہا تھا تو اس نے کشمیر کو ایز اے ایپل آف ڈسکارڈ کے طور پہ ہمارے سامنے پیش کیا، جس پر تاحال ہم لڑ رہے ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ اس میں بیرونی مداخلت بھی ہے، کہ کیونکہ اگر یہ دونوں ممالک یعنی پاکستان اور انڈیا یہ اس ایشو پہ اگر بات نہ کریں اور کشمیر کو درمیان سے نکال دیں تو ان کی فرینڈ شپ بن سکتی ہے. اگر ان کی فرینڈ شپ بن گئی تو ڈیفینیٹلی پھر یہ ترقی کریں گے اور یہ دوسری دنیا کے لیے یہ اچھی بات نہیں ہے. اور سمپل سی بات ہے کہ ہم جتنا پیسہ ڈیفنس پہ خرچ کرتے ہیں اور انڈیا جتنا پیسہ ڈیفنس پہ خرچ کرتا ہے، تو اگر وہ پیسہ یہاں دوسرے ترقی یافتہ کاموں پہ خرچ کیا جائے تو ظاہری بات ہے ہم کافی آگے جا سکتے ہیں. اور لیکن پھر بھی اس کو سمجھتے ہوئے بھی ہمارا یہ مسئلہ انڈیا کے ساتھ چل رہا ہے کشمیر پہ، جو انشاءاللہ ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ کشمیر کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. پھر وسطی ایشیائی ریاستیں ہیں جو سنٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں، جس طرح میں نے پہلے کہا تھا، یہ رشیا نے جب 1979 کو افغانستان پہ حملہ کیا تو اس کے بعد جب ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تو اس کے بعد جو وسطی ایشیائی ممالک تھے انہوں نے آزادی حاصل کی، اور ان کے ساتھ الحمدللہ وہ مسلم اسٹیٹس ہیں ہمارے، ان کے ساتھ بہت بہتر اچھے تعلقات ہیں. اور ان کے لیے جو راہداری کا نظام ہے، جو ان کے لیے جو ایک گیٹ وے ہے وہ پاکستان ہے، اور سمندر کے تھرو کے ساتھ کاروبار ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ بہتر ہمارے تعلقات ہیں. اور جو پہلا اسٹیٹ ہے جو کنیکٹ کرتا ہے یہ واخان پٹی ہم کو ان کے ساتھ، وہ ہے تاجکستان. اس کے علاوہ ازبکستان ہے، کرغزستان ہے، ترکمانستان ہے، آذربائیجان ہے، وغیرہ وغیرہ. اچھا جی، اس کے علاوہ پاکستان اور عالم اسلام کے تعلقات سب کے ساتھ بہتر تعلقات ہیں، پھر اسپیشلی سعودی عرب کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، اور یہاں جس طرح میں نے کہا افغانستان بھی ہمارا ایک مسلمان ملک ہے لیکن بیرونی مداخلت کی وجہ سے کچھ تھوڑا سا کنفیوژن ہے. ایران کے ساتھ بھی بہتر تعلقات ہیں، جو دوسرے اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی الحمدللہ ہمارے اچھے اور بہتر تعلقات ہیں. پھر OIC کی بات آتی ہے. OIC گو کہ ایک کہہ لیں 57 مسلم ممالک ہیں اور وہ OIC کی نمائندگی کرتے ہیں. OIC کے کل ممبرز کی تعداد 57 ہے، اور اس میں پاکستان کی امپورٹنس اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ پاکستان چونکہ ان 57 ممالک میں سے واحد ملک ہے جو ایٹمی طاقت رکھتا ہے الحمدللہ. تو جناب پھر مسئلہ کشمیر سٹارٹ سے جب پاکستان بنا، پاکستان اور انڈیا جب الگ ہو گئے تو اس دن سے لے کر تاحال کشمیر پہ ایشو چل رہا ہے. کشمیر کے ساتھ میں نے جس طرح سٹارٹ میں کہا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جتنے بھی جنگیں لڑی گئی ہیں تو اس کا جو بیس تھا وہ کشمیر ہی تھا. اور چونکہ اقوام متحدہ نے ایک قرارداد بھی منظور کی ہے کہ بھئی ان کو حق خود ارادیت دی جائے کشمیریوں کو، لیکن انڈیا اس کو مانتا نہیں ہے، اور اس پہ LOC پہ ہمیشہ یہ جو ایک انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک تصادم کی صورتحال چل رہی ہے، اور خدا نہ کرے کہ یہ کسی بڑی جنگ کے لیے ایک ذریعہ بنے. اور یہ ہم امید رکھتے ہیں کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ کشمیر آزاد ہوگا، کیونکہ کوئی بھی جو قوم جو کتنا بھی پاورفل کیوں نہ ہو وہ دوسرے کسی بھی ملک پہ وہ اس طرح غاصبانہ قبضہ نہیں کر سکتا. جس طرح انگریز نے بھی یہاں پہ کافی وقت گزارا، کافی پاورفل بھی تھے، لیکن آخرکار ان کو جانا پڑا. رشیا نے افغانستان پر حملہ کیا. افغانستان وہ کہ ایک چھوٹا سا ملک، ایک کمزور ملک تھا، اور رشیا اس وقت سپر پاور تھا، لیکن پھر بھی وہ شکست کھا کے یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے. اس کے بعد امریکہ نے بھی یہاں پہ اپنی جو طاقت تھی وہ آزمائی، اور جو نیٹو فورسز تھے، اور ابھی بھی وہ بھی اب بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ کسی سے بھی اس کی سرزمین کوئی چھین نہیں سکتا بائی فورس. پھر اقوام متحدہ میں پاکستان کا کردار ہمیشہ سے زبردست رہا ہے. جب بھی اقوام متحدہ
کو پاکستان کی ضرورت پڑی ہے، یہاں کے فوجی دستوں کی ضرورت پڑی ہے، تو پاکستان نے ہمیشہ ایک زبردست قسم کا رول پلے کیا ہے۔ تھینک یو ویورز فار واچنگ، اور اس کو میں نے تو سمرائز کیا صرف انٹروڈکشن کی حد تک، لیکن امید ہے کچھ نہ کچھ آپ کے ذہن میں بیٹھ چکا ہوگا۔ تھینک یو ویورز فار واچنگ۔